مجھے پاکستان سے بے حد محبت ہے۔ چونکا دینے والی رپورٹ، آسیہ بی بی ہے کہاں؟ پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں 8 برس تک قید رہنے کے بعد بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہیں کہ ملک میں توہین مذہب کے مقدمات کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ آسیہ بی بی کہتی ہیں کہ پاکستان میرا ملک ہے، مجھے اپنے پاکستان سے محبت ہے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو چکی ہوں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بی بی سی کی مشعل حسین کو دیے گئے انٹرویو میں آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ جب بھی ایسا کچھ ہو اس کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے، کسی بے گناہ کو بلا وجہ سزا نہیں ملنی چاہیے اور وہ بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ہیں انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ توہین مذہب کے معاملے میں الزام لگانے والوں اور جس پر الزام لگا ہو دونوں سے مناسب پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے تفتیشی عمل میں بہت سے مسائل ہیں اور یہ بتانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون کس سے ملا ہوا ہے، اس لیے یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ سچ جانا جائے۔ آسیہ نورین بی بی پنجاب کے ضلع لنکانہ کے ایک گاؤں میں رہنے والی تھی۔ 2009 میں اسی گاؤں میں فالسے کے ایک باغ میں آسیہ بی بی کا گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے بعد ان پر توہین آمیز کلمات کہنے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ توہین مذہب کے اس مقدمے میں آسیہ بی بی کو 2010 میں سزائے موت سنائی گئی۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد اکتوبر 2018 میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ بری ہونے کے بعد آسیہ کچھ عرصے تک پاکستان میں ہی ایک محفوظ مقام پر رہیں، جس کے بعد وہ کینیڈا منتقل ہو گئی تھیں۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق مقدمے کے آغاز کے بارے میں آسیہ کا کہنا تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک گلاس پانی پینے سے بات بڑھ کر یہاں تک پہنچے گی، ان پر توہین رسالت کا الزام لگے گا اور انہیں قید بھی کاٹنے پڑے گی۔ ان کے مطابق ہمارا پڑوسیوں وہ عورتیں جنہوں نے توہین رسالت کا الزام لگایا ان سے بہت پرانا تنازع تھا، یہ 1 سال سے چل رہا تھا، ہمارے گاؤں کے نمبردار بھی تنازع تھا، ان سب کی اصل وجہ پانی کا صرف ایک گلاس تھا، انہوں نے مجھے پانی دیا جو میں نے پی لیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے جا کر قاری اسلام کو بتایا جس نے کہا کہ اس نے اس ایک گلاس پانی پی کر ہماری توہین کری ہے، بس یہ تھی ساری بات۔ اس سوال پر کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہے تو ان کا رد عمل کیا تھا، آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے تو یہ بات معلوم بھی نہ تھی، میں تو معمول کے مطابق باغ سے پھل چننے گئی تھی، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، میں بالکل بے گناہ تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے، لیکن انہوں نے یہ سب کیا۔ میرے شوہر کام پر تھے، بچے اسکول میں تھے، میں باغ میں پھل چننے گئی تھی، ایک ہجوم آیا اور مجھے گھسیٹ کر لے گیا، میں بالکل بے بس تھی۔ میری بیٹیاں عیشا اور ایشام اسکول سے واپس آ رہی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ان کی ماں کو لیے جا رہا ہے، وہ مجھ سے لپٹ گئیں، میں نے ان سے کہا کہ جا کر اپنے باپ کو بتاؤ کہ کیا ہوا، وہ دونوں بہت چھوٹی تھیں، عیشا 9 سال کی، ایشام 8 سال کی تھی۔ ایشام نے اپنی بہن نسیم کو بتایا جو گھر پر تھی اور اس نے اپنے والد کو بتایا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ مجھے پولیس اسٹیشن لے آئے، اس وقت تک میرے خلاف FIR نہیں کٹی تھی، مجھے وہاں تک ٹریفک پولیس لائی تھی، انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، ان کے پاس چھریاں تھیں، میں نے ان کے ہاتھوں میں چھانٹے، چھریاں اور پستول دیکھے تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور پھر انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا، مجھے 4 مہینے تک وہاں رکھا گیا لیکن اس دوران میرا چالان مکمل نہ ہوا، جج نے لکھا کہ اگر یہ مقدمہ جھوٹا ہوا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ بنا دیا۔ پاکستان میں توہین مذہب و رسالت کی سزا موت ہے،
ایسے سخت الزامات پر بات کرتے ہوئے آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں 1.5 سال تک عدالت میں پیش ہوتی رہی، لیکن جج نے ایک بھی بار میرا موقف نہ سنا۔ میں امید کرتی رہی کہ مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے مجھے بغیر بات کرے کا موقع دیے سزائے موت سنا دی۔ اس کے بعد میرا مقدمہ ہائی کورٹ گیا، وہاں بھی مجھے کبھی کارروائی کے دوران پیش نہ کیا گیا، میں جیل میں تھی۔ پھر میرا مقدمہ پولیس کورٹ پہنچا، جہاں مجھے 10 برس کے بعد بری کیا گیا۔ جب میں جیل پہنچی تو بہت روئی۔ میں 1 ہفتے تک روتی رہی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس طرح پرانی یادیں واپس آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کس چیز سے گزری، اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے جیل کے اندر بہت کچھ برداشت کیا۔ میرے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میں اذیت سے گزری، لیکن خدا نے مجھے بہت حوصلہ، بہت صبر دیا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں نے معجزے دیکھے۔ آسیہ کے مطابق یہی نہیں بلکہ میرے بچوں کا مستقبل بھی بہت بری طرح متاثر ہوا۔ ان کی تعلیم رک گئی۔ ایشام اور عشا اسکول نہ جا سکتی تھی۔ میرے شوہر کا بھی میری وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ وہ میرے لیے در بدر ہوتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا امتحان تھا جس میں کامیاب ہو گئی، یا پھر جس کا میں نے حوصلے اور صبر سے مقابلہ کیا۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے گمراہ کرنے کی بھی کوشش کری۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مذہب تبدیل کر لو تو چھوٹ جاؤ گی، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنی سزا پوری کروں گی، اپنے عقیدے کے ساتھ کروں گی، اپنے ایمان کے ساتھ جیوں گی۔ میں نے اپنی سزا پوری کی اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ قید کے دوران اپنے اہل خانہ سے رابطے کے بارے میں بات کرتے ہوئے آسیہ نے کہا کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب میں جیل میں تھی تو چند بار میرے شوہر اور میرے بچے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ساری دنیا میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ پاپائے روم نے بھی میرے لیے دعا کری اور اس کی مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ساری دنیا میری تکلیف کے خاتمے کے لیے دعا گو ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں دعاؤں کی بدولت آزاد ہو جاؤں گی۔ میرا دل مضبوط ہوا۔ یہ سب سچ ہے۔ آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ انہیں قید کے دوران ہی علم ہوا کہ ان کی رہائی کے لیے کوشاں رہنے والے 2 سیاستدان سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی قتل کر دیے گئے۔ مجھے جیل میں پتہ چلا تو میں بہت روئی۔ میں ان کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ روتی رہی۔ آج بھی میرا دل ان کے لیے بے حد اداس ہے اور میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، خدا کی بادشاہت میں۔ آسیہ بی بی کا کیس پاکستان کے توہین مذہب کے قانون میں اس وقت تنازع کی علامت بن گیا جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کی حمایت کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ اس سوال پر کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بری کیے جانے پر انہیں کیسا محسوس ہوا، آسیہ بی بی نے کہا کہ میں بہت خوش تھی۔ سلمان تاثیر نے پہلے بھی تحقیقات کروائی تھیں اور اس معاملے میں انہیں میری گناہی واضح طور پر پتہ تھی۔ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا اور میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی لیے خدا نے یہ بات یقینی بنائی کہ انہیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا۔ دنیا نے دیکھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور مجھے غلط سزا دی گئی تھی۔ جب آپ بے گناہ ہوتے ہیں اور امید برقرار رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ امید ایک دن ضرور پوری ہوگی، اور خدا نے میری امید پوری کری۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ایزابیل نامی ایک عورت میرے لیے کوشش کر رہی، جس نے پوری دنیا میں میرے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ پاپائے روم کی دعائیں بھی میرے ساتھ تھیں۔ یہی میری امید کی وجہ تھی، اور اس کے علاوہ میرا ایمان بھی تھا۔ میں بہت مضبوط رہی کیونکہ مجھے احساس تھا کہ میں حق پر ہوں اور میں آزاد ہو جاؤں گی، اور اب میں آزاد ہوں۔ رہائی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے آسیہ نے کہا کہ ملک میں احتجاج ضرور ہوا، لیکن دیکھیں، مجھے آزادی تو میرے ہی ملک نے دی، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ مجھے میرے ہی ملک میں آزادی ملی۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا ملک ہی تھا جس نے مجھے رہائی دی۔ آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ قید کے دوران بہت خوف زدہ رہیں۔
میں ایک طویل عرصے تک بیمار بھی رہی، لیکن اس وقت بھی میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور خدا کا شکر ادا کرتی رہی، کیونکہ خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور اسی حوصلے کی بدولت میں آج تک زندہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان اپنی مرضی سے چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے، مجھے وہاں پر خطرہ تھا، میرے ساتھ وہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ملک چھوڑ دیا، لیکن آج بھی میرے دل اپنے وطن کے لیے وہی پیار سے بھرا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں میں پلی اور جہاں میں بڑی ہوئی۔ میں وہیں جیل میں رہی اور وہیں مجھے رہائی ملی۔ میں اپنے وطن کا احترام کرتی ہوں اور اس دن کی منتظر ہوں کہ جب میں واپس جا سکوں گی۔ اس سوال پر کہ جو کچھ ان پر بیتی، کیا اس کے بعد وہ خود میں تلخی یا غصہ پاتی ہیں، آسیہ کا کہنا تھا کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا، میں نے دل سے سب کو معاف کر دیا، مجھ میں اب سختی نہیں تحمل ہے، کیونکہ میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ کر صبر کیا جا سکتا ہے۔ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ میں نے اتنا صبر کیسے کیا۔ آسیہ بی بی نے بتایا کہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے شوہر اور بچوں سے ملاقات کا خیال ہی بہت عجیب تھا۔ اس وقت میں اپنے جذبات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں ان کے بچپن کے بارے میں سوچتی رہی، میں ان کا بچپن نہیں بھلا سکتی۔ آسیہ بی بی نے کہا کہ وہ کینیڈا میں بھی بہت خوش ہیں، لیکن وہ پاکستان میں قید دیگر افراد کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ آسیہ بی بی کہتی ہیں کہ پاکستان میرا ملک ہے اور مجھے اپنے پاکستان سے بہت محبت ہے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو چکی ہوں۔